سورۃ النساء کی آیت نمبر 78۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم ہو وہ، یدرککم الموت، موت تمہیں پا لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم ہو وہ بلند و بالا مضبوط قلعوں میں، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور ان لوگوں کو اگر کوئی اچھائی ملے، یقولوا هذه من عند اللہ، تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہو گیا، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی بری حالت پیش آ جائے، یقولوا هذه من عندک، تو کہتے ہیں کہ یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری وجہ سے ہے۔ قل کل من عند اللہ، آپ فرما دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، لا یکادون یفقہون حدیثا، لگتے نہیں ہیں کہ یہ بات کو سمجھ سکیں گے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اسلام کے احکامات میں سب سے بڑے اور عظیم حکم جہاد کا ذکر کیا۔ اسی ضمن میں یہ بات آئی کہ کچھ لوگ جہاد سے جی چراتے ہیں، اور جب جہاد کا حکم آیا تو وہ کہنے لگے کہ کچھ اور مہلت مل جاتی، کچھ وقت اور مل جاتا، ابھی جہاد فرض نہ ہوتا، کچھ جی لیتے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاد سے لوگ اسی لیے جان چھڑاتے ہیں، جی کتراتے ہیں کہ اس میں موت نظر آتی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ موت سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، چاہے جہاد میں جائے نہ جائے، گھر میں رہے، بند کمروں میں بھی رہے، تب بھی موت سے بچ نہیں سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ساری زندگی جنگوں میں گزری ہے، اور جسم کا کوئی حصہ شاید ایسا نہیں جس پہ زخم کا نشان نہ ہو، تیر، تلوار، نیزے، ہر قسم کے زخم کھائے، اور خواہش بھی یہ تھی کہ عورتوں کی طرح بستر پہ نہ مروں، جنگ میں میری شہادت ہو۔ اور اللہ کی شان ہے کہ موت آئی ہے تو وہ بستر پہ ہی آئی ہے، ساری زندگی جنگیں لڑنے والا انسان اور پہلی صف میں لڑنے والا، لیکن بستر پہ موت آئی۔ اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، جہاں جس کی لکھی ہو وہیں آنی ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے مزار پہ ابھی بھی یہ جملے ان کے لکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے آخر میں کہے تھے کہ بزدلوں کو جا کے میرا یہ پیغام سنا دو کہ اگر موت تلواروں میں ہوتی تو خالد ابن ولید سب سے پہلے مرتا،
لیکن موت تلواروں میں نہیں، موت کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جہاد سے پیچھے ہٹنے کی وجہ موت نہ آئے، لیکن موت تو آ جانی ہے۔ اینما تکونو، کہیں بھی تم ہوو گے، یدرککم الموت، موت تمہیں پا لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم بلند و بالا اور مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ، موت سے نہیں کوئی بچ سکتا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اپنی سند سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک خاتون کے ہاں ایک بچی کی ولادت ہوئی۔ اس نے اپنے ملازم کو، خادم کو، غلام کو بھیجا کہ جاؤ کہیں سے کوئی تھوڑی سی آگ لے آؤ۔ وہ آگ لینے کے لیے باہر نکلا تو باہر کوئی نیک سیرت انسان کھڑا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی اس عورت نے کیا جنم دیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس نے ایک بچی کو جنم دیا۔ تو میں پھر اس بچی کے بارے میں دو باتیں سن لو، وہ یہ بچی کے اندر ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ یہ بچی بد کردار ہوگی اور 100 بندوں سے زنا کرے گی، اور دوسرا یہ کہ اس کی موت ایک مکڑی کی وجہ سے ہوگی۔ کہتے اس غلام نے، خادم نے جب یہ بات سنی تو وہ کہیں اور جانے کی بجائے اندر آیا اور چھری لے کر اس بچی کے پیٹ کو چاک کر دیا، لیکن گھبراہٹ میں صحیح وار کر نہ سکا اور بھاگ گیا۔ ماں نے جب دیکھا تو اس نے جلدی سے بچی کو سنبھالا اور اس کا پیٹ باندھا، زخم اس کو سی لیا۔ اللہ کی شان، وہ بچی بچ گئی۔ یہ بندہ یہاں سے بھاگ گیا کہ میرے اوپر اب قتل کا الزام لگے گا، کہیں کسی اور علاقے میں چلا گیا، جا کے محنت مزدوری کی، کمائی کی، تجارت کی، بڑا مالدار بن گیا۔ پھر بڑا امیر ہونے کے بعد عرصے بعد اپنے علاقے میں آیا کہ اب تو لوگ اس بات کو بھی بھول بھال گئے ہوں گے، اور یہاں آ کے اس نے اپنا ایک محل بنایا اور پھر تلاش کرنے لگا کہ کسی نیک سیرت اور خوبصورت بچی سے میری شادی ہو۔ ادھر یہ بچی بھی جوان ہو گئی اور انتہا کی خوبصورت، انتہا کی خوبصورت۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ اس بچی سے شادی کر لو، اس نے کر لی۔ شادی کے بعد پھر اس بچی سے، بچی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، میرا یہ واقعہ ہوا تھا، اس طرح میں اس شہر کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ تو اس نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، اس نے کہا کہ وہ زخم یہ ہے اور وہ بچی میں ہی ہوں جس کو آپ مار کر بھاگے تھے، اللہ نے مجھے بچا لیا تھا۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو پھر تیرے بارے میں دو باتیں اور ہیں۔ ایک یہ کہ تو ایسا سیاہ کارنامہ انجام دے گی۔ اس نے اعتراف کیا کہ یہ واقعی مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن مجھے نہیں یاد کتنی دفعہ ہوئی۔ اور دوسری بات اس نے کہا یہ ہے کہ تیری موت ایک مکڑی کی وجہ سے ہوگی۔ اب امیر آدمی تو تھا، اس کے لیے ایک بہترین خوبصورت کمرہ بنایا جس میں کہیں کسی کیڑے مکوڑے کا کوئی بھی وہ جگہ نہیں چھوڑی کہ وہاں سے کوئی آ سکے۔ لیکن اللہ کی شان، کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے ایک مکڑی کمرے میں دیکھی، وہ کہنے لگی کہ اسی مکڑی سے مجھے ڈراتے ہو کہ اس سے موت آئے گی۔ اس نے اس کو گرایا اور اوپر پاؤں رکھ کے اس کو مسل دیا، اس کو تو میں ابھی مار دیتی ہوں۔ وہ مکڑی تو مر گئی، لیکن اس کے زہر کے کچھ چھینٹے اس کے ناخنوں میں پڑ گئے اور اسی زہر کے اثر سے یہ مر گئی۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبق یہ ہے کہ انسان بلند و بالا قلعوں میں بند ہو جائے، شیشوں کے کمروں میں بند ہو جائے، جب موت آنی ہے تو پھر اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ان منافقوں کا رویہ یہ ہے کہ اگر کوئی حسنہ پہنچ جائے،
حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے صحت بھی حسنہ ہے، خوشحالی بھی حسنہ ہے، فتح بھی حسنہ ہے، ہر اچھی حالت حسنہ کہلاتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میں ہمیں حسنہ یعنی اچھے حالات نصیب فرما۔ تو فرمایا کہ اگر آپ کو ان لوگوں کو کوئی اچھائی ملتی ہے، فتح مل جاتی، کامیابی مل جاتی ہے، خوشحالی مل جاتی ہے، تو یقول ھذہ من عند اللہ، کہتے ہیں یہ بائی چانس ہو گئے، اللہ کی طرف سے ہو گئے، اتفاقاً ہو گئے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے، برائی بیماری ہے، برائی شکست ہے، برائی برے حالات ہیں، کوئی الجھن اور کوئی پریشانی اور ٹینشن ہے، یہ ساری چیزیں سیئہ میں داخل ہیں۔ فرمایا اگر ایسے کوئی حالات آ جائیں، یقول ھذہ من عندک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یہ ساری آپ کی وجہ سے ہو رہی۔ مدینہ منورہ کے یہودی اور منافق کہا کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہم بڑے خوشحال تھے، یہ جب سے آئے ہیں تو مدینہ منورہ کے اندر عجیب سی قحط سالی، بے برکتی، نعوذ باللہ، نحوست، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، جس ذات کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت بنا کے بھیجا ہے، اس ذات کے متعلق ایسے جملے کہتے ہیں کہ جی یہ سارے برے حالات ان کی وجہ سے۔ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیں، کل من عند اللہ، سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ اچھے حالات، برے حالات، صحت کے حالات، بیماری کے حالات، خوشحالی، تنگ حالی، کسی کو مال زیادہ مل گیا، کسی کو کم مل گیا، کہیں الجھنیں آ گئی، کہیں سلجھنیں آ گئی، کہیں دکھ ہی دکھ ہے، کہیں سکھ ہی سکھ ہے، سب کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ تو کسی کی وجہ سے کوئی حالات نہیں آتے، سب حالات اگر آتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے وہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں بتایا۔ لیکن فرمایا ان لوگوں کی حالت کیا ہے؟ فما لہذا القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، اس قوم کو کیا مسئلہ ہے، لگتا نہیں ہے کہ یہ بات کو سمجھ بھی سکے۔ کچھ لوگ ایسے نکمے اور نکھٹو ہوتے ہیں کہ جتنا بھی ان کو سمجھائیں ان کی مت اور عقل ٹیڑھی رہتی ہے، وہ بات نہیں سمجھتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کیسے بدبخت اور بد نصیب لوگ ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو سمجھا رہے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں بات آ ہی نہیں رہی۔ تو جہاد ایک ایسا حکم ہے جس کی برکت سے خوشحالی آتی ہے، جہاد ایک ایسا حکم ہے جس کی برکت سے اچھے حالات آتے ہیں، اور یہ جہاد جو ہمیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ملا ہے، یہ تو بڑا ہی عظیم نعمت ہے اللہ کی۔ لیکن پہلی امتوں میں بھی جہاد تھا، لیکن ان کا جہاد کیا تھا؟ مال غنیمت حاصل ہوا، اس کو اکٹھا کر کے ایک پہاڑ پہ ڈال دو، کسی میدان میں ڈال دو، اور اب وہ دعائیں کرتے کہ یا اللہ کوئی آسمان سے آگ آئے اور اس مال غنیمت کو اٹھا کے لے جائے تاکہ ہمارا جہاد قبول ہو جائے، ہمارا جہاد قبول ہو جائے۔ اور پھر وہ آگ آتی اور اٹھا کے لے جاتی تو خوش ہو جاتے کہ ہمارا جہاد قبول ہو گیا۔ لیکن رحمت کائنات، جان کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں انسانیت پہ۔ جہاد کرو، مال غنیمت حاصل ہو، فرمایا سب سے پاکیزہ ترین کمائی غنیمت کا مال ہے، سب سے پاکیزہ ترین مال غنیمت حاصل کرو، کھاؤ، اس کو مجاہدین میں تقسیم کرو، ان کی کمائی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، جو جہاد اللہ رب العالمین کا عظیم حکم اور خوشحالی، امن اور سکون کا ذریعہ
آج اسی جہاد کو انسانیت بوجھ سمجھے اور غلط حکم سمجھے، اس سے بڑی بد نصیبی اور بدبختی کیا ہو۔ اللہ پاک فرماتے اس قوم کو کیا ہوا، یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ سمجھ بھی سکے۔ تو میں آپ ان لوگوں میں سے نہ بنے جو سمجھنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے بنے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننے والے لوگ ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ان میں شامل فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن کریم ہوا، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، طلبہ عزیز طالبات نے جو پڑھائی کی، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس کے جو عزیز و اقارب رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم، عنایت، لطف، مہربانی سے اپنے محبوب کے شہر میں دفن ہونا نصیب فرما، جنت البقیع کی پاک مٹی نصیب فرما۔ اے مولا کریم، جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ ہمارے بھائی سعید صاحب کا آپریشن ہوا ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا، دعا فرمائے اللہ ان کو جلد از جلد شفائے کامل نصیب فرما۔ اے اللہ، تمام بیماروں کو شفائے کامل نصیب فرما۔ بھائی سعید صاحب کو صحت کاملہ کے ساتھ جلد اپنے گھر میں واپسی نصیب فرما۔ اے اللہ، اور جو بیمار ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یہ کہنا چاہتے ہیں ان کا ہم پہ حق ہے، اللہ سب کو صحت و سلامتی نصیب فرما۔ جو پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں، سب کے قرضوں کے بوجھ کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ بے گھروں کو اپنے کشادہ گھر نصیب فرما۔ جو والدین بچوں بچیوں کے رشتوں کے متعلق پریشان ہیں، اللہ بہتر جوڑ نصیب فرما۔ جن کے جوڑ بنا دیے، ہر بچی کو اپنے گھر میں عزت اور سکون کی زندگی نصیب فرما۔ ہمارے بھائی یوسف صاحب عمرے کے سفر پہ تشریف لے گئے، تمام احباب کو سلام بھی فرما رہے تھے، اللہ پاک ان کے سفر کو آسان فرما، خیر و عافیت سے واپسی نصیب فرما، مقبولیت والا سفر بنا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا